بدگمانی کا جو مرض ہوتا ہے نا، بدگمانی آج کے لیے بدگمانی بھی عام ہے. بس اپنے ذہن میں کوئی بھی بات اپنے خیال سے اپنے دماغ سے سمجھ کر پھر بدگمان ہو جاتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں. پہلے خیال کرتے ہیں، پھر اسی پر یقین کرتے ہیں، پھر بدگمان ہو جاتے ہیں. یہ مرض عام ہے، دیکھا جاتا ہے ہم لوگوں میں عام. پھر کہتے ہیں بھائی وہ ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے ہم پہ، وہ ہمارے بارے میں ایسے ایسے سوچتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ ہماری غیبت کرتا ہے، جبکہ اس نے وہ غیبت کرتا بھی نہیں. بس اس کے انداز سے اندازہ لگا لیا اپنے کو سمجھدار سمجھتے ہوئے، جبکہ یہ تو بڑی ناسمجھی ہے. بدگمانی میں ابتلا تو بڑی ناسمجھی اور نفسانیت کی حماقت کی بات ہے. اس سے اندازہ لگا کے سمجھے کہ ہم بڑے چونکہ عقل مند ہیں، ہمارے اندازے بڑے صحیح ہوتے ہیں، تو یہ شخص واقعی میری بدزنی میں مبتلا ہے، میری بدگمانی میں مبتلا ہے. اور یا کسی نے کہہ دیا تو بغیر تحقیق تفتیش کے بس اس سے بدزن ہو گئے، یوں بدگمانی ہو گئی. اب سمجھنے لگے کہ وہ موذی ہے، ہم صابر ہیں، وہ ظالم ہے، ہم صابر ہیں، ہم مظلوم ہیں، وہ حاسد ہے، ہم محسود ہیں. تو اس کو حسد کرنے والا سمجھنے لگے اپنے کو ہم سے حسد کی جا رہی ہے، اور اس کو ظالم سمجھنے لگے اپنے کو مظلوم، اس کو موذی سمجھنے لگے اپنے کو صابر سمجھنے لگے. پھر کچھ دن کے بعد اور یہ خیال بڑھ گیا، جم گیا بدگمانی کا. اب اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے ہمدردوں سے اس شخص کی غیبت شروع کر دی کہ دل ہلکا کرنے کے بہانے اب حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، اس کے بارے میں باتیں بنا رہی. اس سے جب پتہ چلتا ہے پھر عداوت ہو جاتی. پھر عداوت مونڈ دینے والی چیزیں ایمان کو مونڈ کے رکھ دیتی، لڑائی جھگڑے فساد. تو بدگمانی میں ہم مبتلا ہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہیں دیکھو کہ سانپ کے بچے ہیں تو سمجھتے ہو کہ بھائی یہاں سانپ بھی موجود ہے، یہ بچے ورنہ کہاں سے آ گئے سانپ کے. تو بدگمانی ہے، غصہ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے. تو علامت ہے کہ تکبر کا سانپ ہمارے اندر موجود ہے، تکبر کی بیماری موجود ہے. چونکہ یہ علامت تکبر ہے. گناہ کبیرہ ہے بدگمانی، بے دلیل برا گمان بدگمانی ہے. کبائر کے ساتھ اللہ کی ولایت خاصہ جمع نہیں ہوتی کہ توبہ بھی نہ کرے، کبائر میں عادتاً مبتلا ہے، اور پھر ولایت خاصہ اللہ کی خاص دوستی اس کو نصیب ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. اچھا اندازہ لگا لیں بھائی، بہت اندازہ لگانے کا شوق ہے تو حسن ظن کا اندازہ لگا لیں، خوش گمانی کا اندازہ لگا لیں. بے دلیل بھلا گمان حسن ظن نیکی ہے. ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی اہلیہ محترمہ نے ملازم کی شکایت کی، تو فوراً پردے کے پیچھے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے ان کو بلوا لیا اور ان سے فرمایا ہاں اب کہو، شکایت اب کہو تاکہ اصلاح ہو. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو فضیحت کرتے ہیں. فرمایا میں نصیحت کرتا ہوں. اب ہوتا یہ کہ بڑے زور شور سے کسی کے بارے میں برائی نقل کی جا رہی تھی، اب خاموشی سے اس کو بلوا لیا، ہاں بھائی آپ بھی آ کے بیٹھ جائیں، ہاں اب بولیں کیا بات. اب ٹون ہی چینج ہو گئی، اب بالکل ٹون چینج ہو گئی، الفاظ انداز سب بدلنے لگے ہیں. ارے بھائی یہ تو ابھی تو آپ نے ایسے کہا تھا، ہاں وہ یہ مطلب تھا میرا، یہ مطلب تھا، مطلب بھی اچھے اچھے فوراً ڈالنے شروع کر دیے ہیں. پھر ہمیں پھنسانے کے لیے یہ بتا رہے تھے کیا، ہمیں برائی میں مبتلا کرنے کے لیے، بدگمانی میں مبتلا کرنے کی کیا مقصد ہے بھائی؟ اصلاح مقصود ہے تو واضح کر کے بتاؤ، دوسرے کی غلطی سامنے بتاؤ. تو بہرحال تو بدگمانی کا ایک عجیب و غریب علاج حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعلیم فرماتے ہیں کہ جس کی بدگمانی ہو بار بار اس سے کہہ دو کہ بھائی مجھے آپ سے بدگمانی ہے مجھے آپ سے بدگمانی ہے، مجھے معاف کر دو اور میرے لیے دعا کرو. 3 کام، ایک تو اطلاع اس کو اور معافی اور دعا. دیکھیں کیسے نہیں جائے گی بدگمانی. 1-2 دفعہ عمل کریں پھر آتے ہوئے بھی ڈرے گی، شرمائے گی، ڈرے گی، پھنسا نہ دے کہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا حضرت مجھے حسد ہے، حسد کی بیماری. فرمایا کیا مجھ ہی سے تو نہیں حدیث شریف میں ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر اس شخص نے کہا جی حضرت آپ ہی سے حسد ہے. گو علاجن نہیں احتیاطاً صحیح، اہل دل کو دل اپنا دکھا دیجیے. ایسے ہی کینے کی وجہ سے، کینے کی نحوست سے دل اللہ سے بالکل غافل ہو جاتا ہے. کسی کا کینہ ہے، حسد ہے تو اس کے علاج پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ دل غافل ہو جاتا ہے اللہ سے. آدمی کوشش بھی کرتا رہتا ہے، سوچتا ہے بھائی میرا دل یہ کیوں پھنسا ہوا ہے، نکل نہیں رہا، جبکہ میں توبہ بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے توبہ کر لی، اب علاج پہ بھی عمل کریں. کیا علاج پہ عمل کریں؟ جس کے بارے میں کینہ ہے، جس کے بارے میں حسد ہے، کسی کی نعمت کا زوال
چاہتا ہے، حسد میں مبتلا ہے، ایسے ہی کینے میں مبتلا ہے، کسی کی برائی دل میں بٹھا رکھی ہے، اب یہ کہ ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا کریں اور وقتاً فوقتاً دل سے، درد دل سے دعا کرے، حضور قلب کے ساتھ جس بارے میں حسد ہے اسی نعمت کی برکت کے لیے دعا کریں. اس کے علم پر حسد ہے تو علم میں برکت کی دعا کرے، اس کی مال پر حسد ہے تو مال میں برکت کی دعا کرے، خوب دعا کرے، درد دل سے کرے، آرا چلے گا نفس پہ، لیکن ایسے ہی غفلت دور ہوگی. دل کی غفلت اسی طرح دور ہوتی ہے. اینٹی بائیوٹک ہے، کینے کے جراثیم، حسد کے جراثیم اس سے مر جائیں گے. دوسرا کوئی ہدیہ تحفہ اس کو دیں حسب حیثیت، اس سے بھی دل فارغ ہوتا رہے گا. سلام میں پہل کریں، اپنی مجلس میں اس کی برائی نہ کریں، کبھی کبھی اس کی دعوت کر دیں، ناشتے کی دعوت کر دیں، کوئی چائے کی دعوت کر دیں. پھر دیکھیں کچھ دن میں دل ہلکا پھلکا پھول کی طرح ہو جائے گا، اللہ کی یاد کے لیے فارغ ہو جائے گا.